پیغامات آ رہے تھے مالکان کو تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں. ریپ اور ڈیتھ تھریٹس بھی تھی. لوگ جو ریزسٹ یا مزاحمت کر سکتے تھے وہ آہستہ آہستہ سے ان کو مین اسٹریم سے بھی ہٹا دیا جا رہا ہے. لیکن مزاحمت کہیں نہ کہیں سے آتی ہے, اور جس کو گھس بیٹھیے کہتے ہیں وہ تو ہمیشہ سے تھے. لائن یا پارٹیزن شپ تھی نا, مجھے 2014 سے زیادہ نظر آئی ہے. جو میں کرنا چاہتی تھی میں نے کبھی کبھی چھپ کے کیا. جی السلام علیکم. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آج میرے ساتھ موجود ہیں عنبر شمسی. ایک بہت معتبر آواز ہیں پاکستانی میڈیا میں. کافی ان کا تجربہ ہے پرنٹ میڈیا کا, الیکٹرانک میڈیا کا, غیر ملکی میڈیا کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے. آج ان سے گفتگو کریں گے ان کی زندگی کے بارے میں بھی اور صحافت کے بارے میں بھی. عنبر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. Hey, thank you so much. Really looking forward to the conversation. اور آپ کے ساتھ تو ایک پرانا واسطہ بھی ہے ہمارا. جب 2012 کے میرے خیال میں امریکی انتخابات ہیں اس وقت پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری لائف ٹریجیکٹریز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں گئیں. اس نے بہت سارے موڑ لیے, تو اس کے بارے میں گفتگو کرنا بڑا ضروری ہے. تو مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں, تھوڑا پیچھے سے شروع کرتے ہیں. پاکستان میں جب صحافت کی بات ہوتی ہے تو ایون جب میں بھی شروع کر رہا تھا تو میں نے وہ وقت دیکھا ہے جب لوگ آپ سے پوچھتے تھے کہ اچھا آپ صحافت کرتے ہیں تو ایکچولی کام کیا کرتے ہیں, آپ کا فل ٹائم جاب کیا ہے, یا آپ کو پیسے ملتے ہیں یا نہیں ملتے. تو واٹ واز یور موٹیویشن؟ آپ نے کس طرح سے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے؟ یہ ظاہر ہے ہم سب اپنے آپ کو اکثر حادثاتی صحافی تو کہتے ہیں, لیکن میں نہیں تھی. میں سمجھتی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں ایک ماحول تھا, اس میں میں کہوں گی کہ میرے ابو کافی ذمہ داری ان کی ہے. تاریخ, سیاست, ہیٹڈ ڈبیٹس ہوتی تھیں, بہت بات چیت ہوتی تھی. ان کی ایک کزن تھی جو کنیٹ کالج میں پڑھاتی تھی, ہسٹری پڑھاتی تھی, اور وہ بھی بہت زیادہ آ کے ڈسکشنز کرتی تھی, ہمیں بھی شامل کرتی تھی ان ڈسکشنز میں. پھر ابو کے ایک ماموں وہ صحافی تھے, عزیز بیگ ان کا نام, وہ ڈان کے ایڈیٹر بھی رہ چکے اور کتابیں بھی لکھی محمد علی جناح پہ وغیرہ وغیرہ. اور اس دور کے جب پارٹیشن اور انڈیپینڈنس کا وقت تھا تو کافی متحرک تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہے کہ شاید وہ بیٹھا ہوا تھا. جب میں بی اے کر رہی تھی تو اس وقت میری ایک انگریزی کی ٹیچر تھی اور انٹرنشپس کی بات ہو رہی تھی, سوچ رہی تھی کس سمت جانا چاہیے. اکنامکس بھی پڑھا تھا, میتھس بھی پڑھا تھا, فرینچ بھی پڑھی تھی, لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. کچھ مجھے ڈرائنگ کا بھی شوق تھا. تو میں سوچی تھی شاید میں این سی اے جاؤں, شاید آرٹ اسکول چلے جاؤں. تو انہوں نے مجھے انٹرنشپ کے لیے دا نیوز آن سنڈے بھیجا. وہاں بینا سرور اس وقت ایڈیٹر تھی, اشر جو تھے اس وقت سب ڈیپٹی ایڈیٹر تھے, آئی ریممبر. اور وہ آئی تھنک وہ جو ایک جو ایکسپیرئنس تھا نا, مشاہدہ تھا, وہ دیٹ کمپلیٹلی ٹرانسفارم. مطلب میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا, میں 18 سال کی تھی, شاید 17-18 سال کی تھی. میں نے سوچا کہ بس یہی کرنا ہے, کیونکہ مجھے ایک جس کو کہتے ہیں نا ذہن کھل جاتا ہے. کیونکہ ہم اکثر جو خواتین ہوتی ہیں, چاہے جتنا لبرل پروگریسو گھرانہ ہو, مڈل کلاس ہوتی ہے اور آپ تھوڑا سے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. لیکن یہاں مجھے نظر آیا کہ کتنی مزیدار انٹلیکچوئل ڈیبیٹس ہو رہی تھی, آپ کو موقع مل رہا تھا مختلف جو واکس آف لائف اور طبقات کے ساتھ آپ کو انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا. تو میں نے کہا یہ تو بڑا زبردست کام ہے. تو وہ ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا جہاں آپ کی فیملی میں, میری فیملی میں خاص طور پہ, میں اپنے ددیال کو بہت کریڈٹ دوں گی, لوگ اکثر ننیال زیادہ پسند کرتے ہیں, لیکن اس معاملے میں میرا خیال انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں میرے ددیال کا بہت کردار تھا. اور آئی تھنک یہ انٹرنشپ جو ہے وہ اس سے تو بس میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب صحافی بنوں. دو چیزیں جو آپ نے کہی ہیں بالکل مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہیں. ایک تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو اس پروفیشن میں ہیں, اگر وہ صحافی نہ بھی ہوتے تو شاید جو لکھنے پڑھنے کا شوق ہے, چیزوں کو جاننے کا شوق ہے, وہ پھر بھی ویسا ہی ہوتا. اور دوسرا بالکل وہ کیوریوسٹی ہوتی ہے نا کہ آپ نے ایک تو یو وانٹ ٹو بی اے وٹنس ٹو ہسٹری, اور پھر جاننا چاہتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں اور لوگوں کی رائے, اور یہ والی جو چیز ہے نا, میرے خیال میں کہ ایک جو سیٹسفیکشن آپ کو شاید اکیڈیمیا میں بھی وہ میرے خیال میں وہ محدود ہے. آپ کتابوں کے ذریعے یونیورسٹیز میں کرتے ہیں, لیکن یہ جو باہر جانا, لوگوں سے بات چیت کرنا, یہ جو آپ کا ذہن کھلتا ہے نا, اس کا کوئی میرا خیال میں کوئی بدل نہیں ہے. بالکل. اور آپ نے ٹرانسفارمیشن کا لفظ استعمال کیا تھا, میرا خیال ہے اس سے بہتر ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا کہ آپ جب حصہ بنتے ہیں اس چیز کا تو وہ کیسے تبدیل کرتا ہے
آپ کی پرسنالٹی کو اور آپ کو ایک بالکل نئی شخصیت بنا دیتا ہے. ہم سب اگر مڑ کے دیکھیں تو ہم اب بہت مختلف ہیں اس سے, اور اس میں بہت بڑا حصہ اس پروفیشن کا ہے اور ان تجربات کا ہے جو ہمیں اس میں ہوئے. روز صبح اٹھ کے آپ کو ایک نیا چیلنج ملتا ہے. ویسے اسی پہ اگر میں بات کروں تھوڑا سا کہ میں آئی واز ویری ویری شائے, تو مجھے زیادہ شوق تھا کہ میں ڈیسک پہ کام کروں. ابتدا میں رپورٹنگ میں کرتی تھی, ساتھ ساتھ ڈیسک پہ بھی کام کرتی تھی کیونکہ میری انگریزی اچھی تھی. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں براڈ کاسٹ پہ جاؤں گی کیونکہ مجھے جینوئنلی فیئر آف پبلک اسپیکنگ تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے میں نے جب شروع کی تھی نوکری تو کسی غیر سرکاری تنظیم نے مجھے کسی فنکشن میں بلایا اور مجھے بولنا تھا. ہاتھ کانپ رہے تھے, پسینے چھوٹ رہے تھے, جو لکھا تھا وہ پڑھا نہیں جا رہا تھا, نظریں نہیں ملائی جا رہی تھی. تو وہ جب میں سوچتی ہوں کہ اس وقت اور اب میں کتنا فرق ہے, یہ میں کہوں گی یہ اس پیشے کی وجہ سے ہے. ایبسولوٹلی, اور بالکل یہی میرے ساتھ ہوا. I actually interviewed for a subbing position, لیکن نوکری مجھے ملی رپورٹر کی, کیونکہ انہوں نے کہا ہمارے پاس صرف رپورٹر کی نوکریاں ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ پہلا جو مجھے اسائنمنٹ پہ بھیجا گیا تو میں اس میٹنگ پہ کچھ دیر لیٹ پہنچا اور دروازہ بند ہو چکا تھا. رورل بیک گراؤنڈ سے آنے والے کے لیے لاہور جیسے شہر میں میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں دروازہ کھول کے اندر جاؤں. میں نے سوچا کہ بڑی زیادہ بےزتی ہوگی. جتنی دیر وہ میٹنگ چلتی رہی میں باہر کھڑا رہا, میرے اندر ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ میں اندر جاؤں. And from there to now, I teach public speaking now, اور میرے پاس جب بچے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر سکتے, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو پھر تم بھی کر ہی لوگے کسی نہ کسی طرح. یہی بات ہے. اور دوسری طرف میں ایک اور اس کا ایک جینڈر پرسپیکٹو بھی ساتھ کروں, اس میں شامل کروں کہ ابھی حال ہی میں کسی ایک لڑکی سے ملی تھی اور وہ بھی میری طرح شاید برگر تھی, یعنی کہ انگریزی بولنے والے, خاص پرائیویٹ اسکول کے پڑھے والے, آپ کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا. تو وہ شی واز ویری کانشیس کہ میں جب جاتی ہوں مجھے سنجیدگی سے لیا جاتا ہے نہیں لیا جاتا, آپ نے کس طرح سے بات کرنی ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. ویسے میں یہ بتاؤں کہ جب آپ معاشرے میں عام ہر قسم کے لوگوں سے ملاقات کرنے, تو آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے پیش کرنا ہے, کس زبان میں بولنا ہے, کہاں آپ نے ریلیٹیبل اپنے آپ کو بنانا ہے, سو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. اس پہ ایک جینڈر پرسپیکٹو بھی ہے میری نظر میں. ایگزیکٹلی, اور اس پہ ہم بات کریں گے جب ہم آپ کی صحافت پر گفتگو کریں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا تجربہ بڑا ڈائیورس رہا ہے. آپ نے غیر ملکی اداروں کے ساتھ بھی کام کیا, جیسے میں نے کہا آپ بی بی سی میں, پھر عرب نیوز میں, مختلف جگہوں پہ آپ کا تجربہ رہا. پاکستان میں آپ نے پرنٹ میڈیا میں بھی کام کیا, مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر بھی کام کیا. آپ نے سب سے زیادہ انجوائے کس کو کیا؟ میں بس ایک چھوٹی سی تصحیح کر دوں, عرب نیوز میں نے کبھی کام نہیں کیا, میں ان کے لیے کبھی کبھار لکھتی ہوں. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو کریکٹ دیٹ. میرے خیال میں ایک فاؤنڈیشنل جو تجربہ تھا وہ ہیرلڈ میگزین کے ساتھ تھا, کیونکہ منتھلی میگزین تھا, بہت شاندار صحافی کام کر رہے تھے. میں بتاؤں, یہ بات میں کر رہی ہوں ارلی 2000s کی, اور مثال کے طور پہ ظفر عباس تھے, اور ادریس بختیار, شاہ زیب جیلانی, مبشر زیدی بھی اس وقت اسلام آباد میں تھے لیکن کام کر رہے تھے ہمارے. اگر ہم صحافت کی ڈریم ٹیمز کی بات کریں تو میرا خیال ہے ایک شاید فرنٹیئر پوسٹ کی ڈریم ٹیم کہلاتی ہے اور دوسری ہیرلڈ کی ڈریم ٹیم کہلاتی ہے. بالکل. اور آپ سوچیں یہ وہ وقت تھا 9/11 کے بعد, اور کتنی زبردست انویسٹیگیٹو سٹوریز اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہم نے کی تھی. الیکشنز جس طرح کور کیے تھے, وہ بہت سیکھنے کا موقع ملا تھا. اور کیونکہ ظاہر جیسے میں نے کہا تحقیقات ہوتی تھی, ایک مہینہ تھا, وقت ہوتا تھا, ہم بہت وقت گزارتے تھے, پرفیکشن کی طرف کرنے کی کوشش کرتے تھے. رپورٹنگ بھی میں نے کی, ویسے میں ڈیسک پہ بھی تھی, اسسٹنٹ ایڈیٹر تھی, بٹ میں نے رپورٹنگ بھی کی تھی. تو وہ میرے خیال میں بہت ایک جیسے کہیں گے بنیاد بہت اچھی بنی تھی. ایک آپ کے جو صحافتی ویلیوز ہوتے ہیں اور اچھی رپورٹنگ کیسے کرنا وہ سیکھنا, اور اس قسم کے لوگوں کے ساتھ کام کرنا. پھر دوسرا میرے خیال میں جب بی بی سی میں نے جوائن کیا تھا, کیونکہ یہ وہ ایک فیز تھا کہ میں نے ٹرانزیشن کیا تھا, مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پرنٹ میڈیا اور انگریزی خاص طور پر میڈیا جو ہے بہت محدود ہے. آپ کی آواز کچھ لوگوں تک پہنچتی ہے, وہی لوگ ہیں جو ایک طرح کے سوچ کے لوگ ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ پڑھنے لکھنے والے کم ہیں. سو اسی لیے میں نے جب ایک فیصلہ کیا تھا یہ ڈان نیوز کے بعد کہ میں بی بی سی میں مجھے موقع ملا, وہاں ریڈیو میں نے کیا, وہاں ٹیلی ویژن
اور ٹیلی ویژن کس طرح سے اچھی طرح کرنا ہوتا ہے, ٹیلی ویژن رپورٹنگ کیسے کرتے ہیں وہ سیکھا, براڈ کاسٹ جرنلزم وہیں سے سیکھی. اور میرے خیال میں میرے جو کریئر کا سب سے جو لمبا عرصہ تھا وہ بی بی سی میں اسی لیے تھا کیونکہ وہاں آپ کو سیکھنے کا بھی موقع مل رہا تھا اور اچھی رپورٹنگ کا, بغیر میں کہوں گی کسی دباؤ کے, کھل کر ہر قسم کی رپورٹنگ آپ کو ہر میڈیم میں کرنے کا موقع مل رہا تھا. تو وہ یہ دو میرے خیال میں بہت زیادہ یادگار میرے جو ایکسپیرینسز رہے ہیں. اچھا, تو اتنے وسیع تجربے کے بعد اور اتنے ڈائیورس قسم کے ایکسپیرینسز کے بعد اب اس وقت جو ہے وہ آپ ایک بریک لے رہی ہیں, آپ باقاعدہ کسی ادارے کا حصہ نہیں ہیں, تو اس میں آپ کا کوئی شعوری فیصلہ ہے یا اس کے پس پردہ کوئی دیگر محرکات بھی ہیں؟ کچھ 2-3 ہیں چیزیں. میں نے اپنے کریئر میں یہ تیسری بار ہے جو میں نے بریک لیا ہے. ایک دفعہ میں نے لیا تھا جب میں کراچی سے اسلام آباد آئی تھی اور میری بچی چھوٹی تھی, اور اس وقت میں نے تھوڑا سا ایک بریک لیا تھا اپنے کریئر سے. پھر اس کے بعد ڈان نیوز جب میں نے چھوڑا تھا, جب انگریزی سے اردو میں شفٹ ہو رہا تھا, تو اس وقت بھی میں نے ایک چھوٹا سا بریک لیا تھا. اگین تھوڑا ہوتا ہے نا کہ آپ اس وقت میری دوسری بچی پیدا ہو گئی تھی, وہ بھی ذرا چھوٹی تھی, میرے پاس اتنی مدد اتنی ہیلپ نہیں تھی, تو میں نے کہا چلو اچھا وقت ہے تھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں. تو یہ اب تیسرا میرے خیال میں میرے کریئر میں بریک ہے, اور یہ کچھ میں کہوں گی کہ اس کے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اور کچھ انٹرنل بھی ہیں. ایکسٹرنل فیکٹرز اس طرح کہ میں نے کوئی 1.5 سال سما نیوز کے ساتھ ان کا جو 8 بجے کا ویکینڈ کا شو تھا اور اس سے پہلے جو ویک ڈے کا شو تھا وہ میں ہوسٹ کر رہی تھی. پچھلے سال میرے خیال میں 2020 میں جب جون میں 1-2 میرے کچھ ایسے انٹرویوز تھے جو سینسر ہوئے تھے, پھر میرے خلاف ایک بہت زیادہ ایک دانستہ ایک منظم ٹرولنگ کیمپین شروع ہوئی تھی. اس کے بعد ہمارے لیے, میری اور میری ٹیم کے لیے, جو ہم اور پھر میرا پروڈیوسر ہے اس کے خلاف کچھ FIA کے تحت کچھ کیسز بھی فائل ہوئے تھے. تو دباؤ بہت تھا, پیغامات آ رہے تھے مالکان کو, اور مالکان ہم پہ پاس کر رہے تھے کہ تھوڑا سا ہاتھ کھولا رکھیں. تو ایٹ دی اینڈ وہ ایک ہمارے جو ریلیشن شپ تھی, جیسے کہوں گی کہ سما اور میری, وہ سسٹینیبل نہیں رہی, اینڈ دے آسکڈ اس ٹو لیو. لیکن مجھے پتا اتنا ہے, اور یہ مجھے بعد میں مجھے مطلب تصدیق بھی ہوئی تھی کہ ان پر دباؤ بہت زیادہ تھا. اس وقت میں نے فیصلہ کیا, کیونکہ ہمیں ویسی مشکل ہو رہی تھی کہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ جس قسم کی صحافت میں کرنا چاہتی ہوں, جس میں ڈائیورس آوازیں بھی ہوں, جو کریٹو بھی ہو ایک طرح سے, کہ صرف وہ نہیں ہے کہ 4 لوگوں کو بٹھا دیں اور بس آپ نے ایک پروگرام کر لیا. تو آپ تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ بھی کرنا چاہیے, تاکہ کیونکہ ینگ آڈینسز ہیں, وہ کس قسم کی خبریں یا نیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں, وہ کس طرح دیکھنا چاہ رہے ہیں, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کریٹیوٹی میرے خیال میں ختم ہو گئی ہے, ڈائیورسٹی ختم ہو گئی ہے. تو تھوڑا سا میرا دل اتر گیا ہے ہماری مین اسٹریم پاکستانی صحافت سے, اور مجھے ایک آفر ہوئی تھی ایک تھنک ٹینک سے, تو میں نے ان کو جوائن کر لیا. تو I'm taking what I would like, آپ سمجھتے ہیں آپ اکیڈیمک ہیں, سبیٹیکل میں نے لیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں واپس نہیں آنا چاہتی, لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے کہ مین اسٹریم میں ماحول شاید تھوڑا سا تنگ ہے, مشکل ہے. اور جب میں دیکھتی ہوں کہ حامد میر جو اتنا بڑا نام ہے, ان کو بھی کس طرح سے سائڈ لائن کر دیا گیا ہے, تو میں تو بہت ہی 3 سال مجھے ہوئے تھے مین اسٹریم ٹیلی ویژن نیوز میڈیا پہ, تو یہ تو ہوتا ہی ہے, ایسے بڑے بڑے شہروں میں ایسے چھوٹی باتیں تو ہوتی ہیں. ویسے مجھے یاد ہے میرے ایک پروفیسر ہیں یہاں پہ اوہایو یونیورسٹی میں, وہ پڑھاتے ہیں. ایک دفعہ میں ان سے بات کر رہا تھا ٹیلی ویژن کے ایکسپیرینس کے بارے میں. He himself was a broadcast journalist. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہاں میں سمجھتا ہوں جب آپ 5 سال ٹی وی میں گزار لیں نا, تو اس کے بعد آپ کی بس ہو جاتی ہے, پھر آپ کو کوئی اور کام کرنا چاہیے. So you were almost there and thereabout. تو آپ نے جس قسم کی سینسرشپ اور دباؤ کا ذکر کیا, پاکستان کے حوالے سے بہت بات ہوتی ہے, اور پچھلے دنوں میں نے ایک پیپر بھی کیا ہے اس پہ, جس میں میں نے پورے ساؤتھ ایشیا کو دیکھا ہے کہ ان تمام ملکوں میں کیا حالات ہیں. پاکستان ان ملکوں میں کنسسٹنٹلی رینک کرتا ہے جہاں آزادی صحافت جو ہے وہ ہمیشہ انڈر اسکروٹنی رہتی ہے, ہمیشہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹ وائسز ہیں خاص طور پر ان کو خطرہ ہوتا ہے. تو کچھ آپ بتانا چاہیں گی, کچھ ایکسپلین کرنا چاہیں گے کہ یہ دباؤ کس قسم کے ہوتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, کیونکہ ایون آپ نے حامد میر کا ذکر کیا,
جو میل صحافی ہیں ان کو بھی اس قسم کے خطرات کا سامنا ہوتا ہے, اور فیمیلز کو کیا ایکسٹرا پریشرز برداشت کرنے پڑتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت سارے سوال پوچھ لیے اور اس میں کوشش کروں گی کہ ایک ایک کا جواب دوں. سینسرشپ کی بات ہوتی ہے, مجھے ابھی تک یاد ہے 2019 میں کچھ کالیگز کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, اور میں کیونکہ ایک تھوڑا سا غیر, میں کہوں گی کہ ایک میری سوچ تھی, ایک تجربہ تھا آزاد میڈیا کے ساتھ کام کرنے کا. اور آزاد سے مطلب کہ ہم سٹوری اچھی ہونی چاہیے, اس کی سورسنگ اچھی ہونی چاہیے, فیکٹس پہ مبنی ہونی چاہیے, تمام جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کو شامل کرنا چاہیے, تو آپ کی سٹوری بنتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اچھا یہ کسی کو پسند نہیں آئے گی تو آپ نہ کریں کیونکہ ڈر ہوتا ہے. تو یہ کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوا تھا. اور میرا آغاز ہوا تھا, میں نے جو مین اسٹریم میں اردو لینگویج میں جو ٹی وی ہوسٹ کیا تھا وہ ڈان پہ تھا. مجھے ابھی تک حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم کس قسم کے ٹاپکس کور کرتے تھے. ہم بلاسفمی پہ بات کرتے تھے, جو بلاگرز کو اٹھایا گیا تھا ہم نے ان پہ بھی بات کی تھی, اور تحریک لبیک پاکستان پہ ہم کھل کے بات کرتے تھے. یہ والے ٹاپکس میں نے دیکھا تھا کہ جب میں سما کے ساتھ کام کر رہی تھی, ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ کچھ ریڈ لائنز ہیں, اور شروع میں ہمیں کافی سپورٹ بھی ملی تھی مینجمنٹ اور انتظامیہ کی طرف سے. لیکن آہستہ آہستہ یہ نظر آنے لگا. آسیہ بی بی کا کیس ہوا, وہ ہمیں اجازت نہیں تھی اس پہ بات کرنے کی. کچھ فوج کے حق میں بینرز لگے تھے, مسٹیریسلی اپیئرڈ. اچھا ہمارا ویسے ارادہ تو نہیں تھا, لیکن ہمیں خاص ہدایات آئی تھیں کہ اس پہ آپ نے بالکل نہیں بات کرنی. ٹھیک ہے. ملک ریاض جب ان کا کیس سیٹل ہوا تھا یو کے میں, اور ہماری حکومت نے ان کی مدد بھی کی تھی, سہولت کاری کی تھی, اس میں ہمیں خاص طور پہ بتایا گیا تھا اس پہ بات نہیں کرنی. پھر یہ آہستہ آہستہ زیادہ بڑھتا گیا, جہاں تک میرے ایک انٹرویو تھا وہ آن ایئر جا کر اس کو ہمیں ایک فون کال کی بنیاد پر, میں نے کافی مزاحمت کرنے کی کوشش کی, سمجھانے کی کوشش کی. جن صاحب نے فون کیا تھا مجھے براہ راست, وہ مانے نہیں, اور انہوں نے مالک کو فون کیا, اور وہ پھر آفر ہو گیا, یہاں تک کہ ہمارے سوشل میڈیا سے بھی اتار دیا گیا. لیکن جن لوگوں کو وہ میرے خلاف استعمال کرنا تھا انٹرویوز کے کچھ کلپس, ان کو پھر بھی مل گئے, اور وہ ابھی تک چلتے ہیں جب بھی مجھے ہدف بنانا ہوتا ہے. بہت سارے, مطلب ایک اور انٹرویو تھا جو ہم نے کر لیا تھا, تو اس کے بعد اگین بیکاز ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے جس کو ہم انٹرویو کر رہے ہیں کہ صحافت ایسے ہوتی ہے, آپ جواب دے دیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے پھر سے مالک کو فون کیا, وہ انٹرویو نہیں چلا. سو اتنی مثالیں ہیں, میں کہاں شروع کروں, کہاں ختم کروں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ بہت مشکل دور ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو بے روزگار ہوا ہے, جو اسکرین سے ہٹا ہے, وہ ایسا ہے جو کرٹیکل ہے یا ڈسینٹنگ وائس ہے, چاہے آپ ان سے اتفاق کریں نہ کریں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سب لوگ جو ہیں, بہت اب کنے چنے ہیں جو رہ گئے ہوں گے, سب لوگ ہیں, ان کو اسکرین سے ہٹا دیا گیا ہے. فائنینشیل سینکشنز استعمال کی گئی ہیں, جو کچھ ایسے اخبار تھے یا کچھ ایسے چینلز تھے جن سے خوشی نہیں تھی. اب بڑا کیس یہ ہے کہ جیو کے جو مالک ہیں ان کو تو ظاہر ہے نیب کا کیس ان پہ لگ گیا تھا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں رہا میرے خیال میں کہ سینسرشپ ہو رہی ہے یا ہوتی رہی ہے, اور اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی. آپ کا ایک اور جو سوال تھا خواتین کے حوالے سے, میں کہوں گی کہ اب آپ دیکھیں کہ تقریباً جو آپ کی خواتین صحافی کی جو پرسنٹیج ہے ود ان جو جرنلسٹ کی تعداد ہے پاکستان میں 10% صرف, اور جو 2-3 جو آپ کو کامیاب نظر آتی ہیں یا ان کا نام آتا ہے یا ان کی بات سنی جاتی ہے, وہ تو اور بھی کم ہے. اور وہ جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے, جس میں خاندان جو ہے ان کو ان کی ڈس اپروول ہوتی ہے, آپ کو اپنی فیملی جو سنبھالنی ہوتی ہے. آپ کو بھی پتا ہے, ویسے آپ ہی صحافی رہیں, کہ کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ 9 سے 5 بجے تک کام کریں اور پھر گھر آ کر آپ گھر دیکھیں. ایسا تو نہیں ہے نا, شفٹ بھی کرنی پڑتی ہے, نائٹ شفٹ بھی کرنی پڑتی ہے, اور کئی دن اگر بڑی خبر آ جائے تو آپ کو فیلڈ میں جا کر آپ کو کئی دن گزارنا بھی پڑتا ہے فیملی سے دور. تو پھر اس کے علاوہ آپ کو کچھ ڈسکریمنیشن, تعصب آپ کو ملتا ہے, نیوز روم سے ملتا ہے, آپ کو ہراسمنٹ کے کیسز بھی ہوتے ہیں. پھر آپ کی جو اکثر جو لیڈرشپ پوزیشنز میں ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں. بوائز کلب ہوتا ہے جس میں, کیونکہ رپورٹرز جو ہیں ان کی اپنے واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں, اکٹھا بیٹھتے اٹھتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں.
تو ان خواتین رپورٹرز جو شاید اس بیٹ میں کام کر رہی ہوں ان کو وہاں اپنے آپ کو فٹ کرنا مشکل ہوتا ہے, دے آر آلسو ایکسکلوڈیڈ. تو بہت سارے مسائل ہیں جن کو آپ کو سامنا کر کے, پرسسٹ کر کے, تھوڑا سا لڑائی جھگڑا کر کے, تھوڑا سا اپنی بات منوا کر آپ اس مقام تک پہنچتے ہیں. تو اسی لیے آپ کو کچھ اتنی کم فیصد آپ کو خواتین صحافی نظر آئیں گی جو کامیاب بھی ہیں یا جن کا نام ہے. اچھا, تو اس کے ساتھ اب ایک جو نیا فنومینا ایڈ ہو گیا ہے پاکستان کی صحافت میں, وہ ہے سوشل میڈیا ابیوز یا سوشل میڈیا ٹرولنگ کا. اور اس حوالے سے آپ نے ابھی ہراسمنٹ کا ذکر کیا تھا, پچھلے سال آپ نے اور دیگر خواتین صحافیوں نے ایک جو ہے آن لائن پٹیشن بھی کی تھی. اس میں آپ نے اس حوالے سے حکومت سے مطالبہ بھی کیا تھا, ایف آئی اے سے مطالبہ کیا تھا کہ اس کا نوٹس لیا جائے. تو کچھ بتائیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور پھر اس کا ہوا کیا؟ تو اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ دیکھیں یہ جو ٹرولنگ ہے یہ نئی نہیں ہے, یہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور خواتین کے ساتھ بھی ہوتی ہے. میرے ساتھ میں نے کچھ ایسی سٹوریز کی تھی جن کا ایک تھوڑا سا جو فرقہ واریت کے حوالے سے تھی. اس وقت بھی مجھے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا, جس قسم کی میں کہوں کہ کچھ ڈیتھ تھریٹس تھیں جو مجھے آ رہی تھیں. مجھے فیس بک پہ میسیجز آتے تھے, میری کچھ پرائیویٹ انفارمیشن تھی یا میسیجز تھے وہ شیئر کیے جا رہے تھے. تو یہ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نئی بات نہیں ہے. لیکن ہوا یہ کہ پچھلے سال جب پینڈیمک جب ہوا, کووڈ-19, میں بھی کچھ کرٹیکل تھی حکومت کے اعداد و شمار کے حوالے سے, اور بھی خواتین صحافی تھیں جو اس پہ بات کری تھی. تو ہم سب نے ایک پیٹرن نوٹس کیا تھا, اور یہ پیٹرن شاید پہلے بھی تھا, لیکن ہوتا نا کہ ایک وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں کہ انف از انف, بہت ہو گیا اب, یہ اس کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وی شوڈ ناٹ بی نارملائزنگ دس. تو ان سے جب بات چیت ہوئی, ہم سب نے ایک زوم کال کی تھی اور ہم نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہو رہی ہے, جہاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو ہم نے سوچا کہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی نشاندہی کریں, ایک اسٹیٹمنٹ ہے وہ جاری کریں, اور اس پہ کچھ سگنیچرز حاصل کریں, کچھ سپورٹ حاصل کریں, اور مطالبہ کریں کہ جو سینٹ کی جو ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے, نیشنل اسمبلی کی ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے, وہ اس کا نوٹس لے, کیونکہ ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں کہ وہ پھر افیشلز کو سمن بھی کر سکتے ہیں. پھر ہم نے جو انسانی حقوق کی وزیر ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری, ان سے بھی مطالبہ کیا کہ آپ نے بھی وعدہ کیا تھا کہ جو ہراسگی کے کیسز ہیں, یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے ایشوز ہیں, کیونکہ بنیادی طور پر یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا ایشو ہے, جہاں آپ کو جب منظم ٹرولنگ کیمپینز ہوتی ہیں آپ کے خلاف, تو پھر آپ ان کی کوشش تو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو فریلی ایکسپریس نہ کر سکیں. خیر, ان کو بھی اپیل کی. ہم نیشنل اسمبلی کی جو ہیومن رائٹس کی کمیٹی تھی, جو بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن وہ چیئر کر رہے تھے, اور یہ کافی ایک لمبا سیشن ہوا. ہمیں کافی سپورٹ بھی ملی. ہم بہت سارے لوگوں نے, جو خواتین تھیں جن کا تعلق اور پیشوں سے تھا, وکیل, سماجی کارکن وغیرہ وغیرہ, وہ بھی شامل ہو گئی تھی اس میں. ہم نے سب نے اپنی ٹیسٹیمونیز بھی پیش کی, ہم نے سبمٹ کی تھی آفیشلی آن دا ریکارڈ, جس میں جیسے میں ہوں محمل سرفراز جو ہمارے ساتھی, بے نظیر شاہ, ٹیسٹیمونیز بھی تھیں, اور کچھ ثبوت بھی تھے کہ یہ لوگ ہیں جو ہمیں بار بار ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ تحقیقات کریں کہ یہ کیا آپ کی سوشل میڈیا ٹیمز کے حصے دار ہیں یا نہیں ہیں, اور ان کو اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ انافیشلی منع کر دیں یا تحقیقات کریں, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے. ظاہر ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف حکومت میں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک تو ایکٹیو بھی زیادہ ہیں سوشل میڈیا پہ. ان کی میں کہوں گی کہ وہ یہ پہلی سیاسی جماعت ہے جس کو سوشل میڈیا کی سمجھ ہے اور استعمال کرنا آتا ہے, جس کو ڈیجیٹل پالیٹکس میں کہوں گی they are better at it than anybody else. دوسرا حکومت میں ہے, دو دھاری تلوار کی طرح استعمال کرنا آتا ہے. ہاں جی بالکل بالکل ایگزیکٹلی. باقی تو سب پیچھے ہیں اور سیکھ رہے ہیں, ابھی تک سیکھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کیونکہ حکومت میں ہے تو وہ ذمہ دار ہیں کہ اگر, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جرم ہے, پاکستانی قوانین کے تحت جرم ہے, اور اقوام متحدہ کی اپنی جو ڈیفینیشن ہے آف آن لائن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس اینڈ اسالٹ, جس میں ہم نے کچھ ایسے بھی ثبوت پیش کیے تھے جہاں ریپ اور ڈیتھ تھریٹس بھی تھی. تو کوئی ایسی چھوٹی بات نہیں ہے, اس کو سنجیدگی سے لینا ضروری ہے.
تو ہم نے یہ سب ثبوت پیش بھی کیے تھے. وہاں بات ہوئی تھی کہ FIA کے کچھ آفیشلز ہیں ان کو سمن کیا جائے گا. یہ بات ہو رہی تھی کہ سوشل میڈیا ٹیم جو ہے یا ڈیجیٹل میڈیا ٹیم ہے ان کو بھی ایٹ لیسٹ ان سے بات چیت کی جائے گی یا نشاندہی کرنے کی کوشش کی جائے گی. بہت شور مچا, بہت تنقید بھی ہم پر اور مزید ٹرولنگ بڑی. اسد عمر صاحب کا ابھی تک مجھے ٹویٹ اچھی طرح یاد ہے کہ بہت بری بات ہے کہ آپ مرد اور خواتین کے خلاف ہونا چاہیے لیکن آپ فیک نیوز نہ اس کی تشہیر مت کیا کریں. اور یہی ہوا کہ ٹرولنگ میں اضافہ ہوا اور ہم پہ ایک لیبل لگ گیا کہ یہ تو بس ایک فیک نیوز جو ہے پھیلاتے رہتے ہیں یہ خواتین جو ہیں, اور ان کا تو اور علاج نہیں, ان کو مزید ٹرول کیا جائے. تو ہماری کریڈیبلٹی جان بوجھ کر ڈیمیج اب بھی ہوتی ہے, اور اب بھی لیبل اس طرح سے ہے کہ جن لوگوں کی یا اہلکاروں کی ہم نے نشاندہی کی تھی کہ وہ ہمیں خاص طور پر ٹارگٹ کرتے ہیں, وہ اب بھی کرتے ہیں. میں ابھی صرف مین اسٹریم پہ نہیں ہوں, میں کچھ بھی لکھ دوں تو وہ اس کے اوپر ایک کوٹ ٹویٹ کر دیں گے اور پھر شروع ہو جائے گا. میں ابھی دیکھ رہی تھی کہ کل ہی میں نے ایک کامنٹ کیا تھا, اور اس میں میں ایک اور چیز آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ یہ صرف بات نہیں ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر عورت مارچ کی بات کریں, خواتین کے حقوق کی بات کریں, یا جیسے یہ وائلنس اور ہراسمنٹ اور ریپ کے کیسز حالیہ دنوں میں آئے ہیں, تو آپ اس کی بات کریں تو وہ الگ ایک سیٹ آف ٹرولز ہوتے ہیں جو آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آپ کی کردار کشی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا ملٹری کے بارے میں کرٹیکل ہو جائیں یا حکومت جو اس وقت ہے اس کے بارے میں کرٹیکل ہو جائیں تو وہ ایک الگ سیٹ آف ٹرولز ہے. تو آپ دونوں طرف سے, آپ کو ہر طرف سے میں کہوں گی کہ آپ کی ایک تو نوکری کو خطرہ بھی رہتا ہے جیسے میرے ساتھ ہوا, اور دوسرا سوشل میڈیا پہ آپ کو جینڈرڈ سیکشولائز قسم کی آپ کو ٹویٹس کرتے ہیں. اب یہ صاحب ہے, میں معذرت, مجھے نہیں پتا یہ کون دیکھے گا. یہ آپ سوچیں کہ یہ ہمیں اس طرح کے کتنے میسیجز آتے ہیں اور ہم اسے ڈیل کرتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو, لعنتی ڈنڈی شکل دیکھنے کا اپنی سور جیسی ہے, اس سے بھی بدتر لگتی ہو. جب ہمارے ادارے, ہمارے وزیر اعظم طالبان کو سپورٹ کرتا ہو تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. آپ ایک جاہل عورت ہے, ہیرا منڈی کی گندی نسل, انگریزوں کی پٹو. یہ ایک مثال ہے. بہت افسوسناک ہے, اور یہ رینڈم نہیں ہے, یہ سسٹمک ہے. میں تو یہی سمجھتی ہوں کیونکہ آپ کو ایک فوراً اندازہ ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے نا کہ آپ کے جب مینشنز جو ہیں جب اتنے زیادہ ایکسپلوڈ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو آپ کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں. اور ہمارا یہی موقف تھا کہ بہت سارے ایسے جو جن کا تعلق خاص جماعتوں کے ساتھ, اور ہم نشاندہی ظاہر ہے PTI کی کر رہے تھے, لیکن مجھے پتا کہ میری بہت ساری ایسی کالیگز ہیں جن کو اور بھی, کیونکہ ہوا یہ ہے کہ ایک سال گزرا, یہ جو ہم نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا کچھ نہیں ہوا ایک کمیٹی ہیئرنگ کے علاوہ. ہم پہ الٹا ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ تو فیک نیوز پھیلاتی ہیں اور ان کا ایک ایجنڈا ہے. اب اقوام متحدہ, دنیا بھر میں ہر جگہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ جو آن لائن ٹرولنگ ہے اور جو خواتین صحافیوں کی ٹرولنگ ہوتی ہے یہ وائلنٹ بھی ہوتا ہے, جینڈرڈ بھی ہوتا ہے, اور یہ جو ایک خاص ہم کہیں گے کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ کے خلاف ورزی ہے. اور اس کو حکومتوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اس کو ٹیکل کرنا چاہیے. تو یہ تو اقوام متحدہ بھی کہتی ہے, لیکن ہم جب کہتے ہیں تو ہمیں کہتا ہے کہ ان کا ایجنڈا ہے. کچھ نہیں ہوا, اور اب کیونکہ دیگر سیاسی جماعتیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک ریوارڈ آپ کو ملتا ہے, آپ کریڈیبلٹی لوگوں کی خراب کریں, آپ کو آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ ٹرینڈز بھی چلا سکتے ہیں, تو اور بھی سیاسی جماعتیں کرنے لگی ہیں, اور دیگر میری کالیگز ہیں جن کے ساتھ ہوا ہے اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے. سو اٹس بین انکریجڈ. اور میں تو یہ کہوں گی کہ اب یہی لگتا ہے کہ بیکاز نتھنگ ہیز بین ڈن ٹو ٹیکل اٹ, اب تو ایسے بھی لوگ جو آپ سمجھتے تھے پروگریسو ہیں, لیفٹ کے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ آپ جتنی بدتمیز ہوں گے, جتنا آپ پائل آن جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ سب لوگ اکٹھا مل کر ان کے خلاف بات کرنا شروع کر دیں گے تو وہ چپ ہو جائیں گے, خاموش ہو جائیں گے, یا اپنا موقف تبدیل کر لیں گے. ابسا کومل میرے خیال میں ایک بہت بڑی مثال ہے کہ انہوں نے ایک انٹرویو کیا افغان طالبان کے ترجمان کے ساتھ, جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ان کو کس طرح تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور کس الفاظ میں, اور کہ اب نارملائز ہو چکا ہے, کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا مینار پاکستان میں ہوا کہ کیونکہ لوگ اس کو ایکسیپٹیبل سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہوتا ہی ہے نا, آپ جاتے ہیں پبلک میں, آپ خاتون ہے اکیلی چلی جائیں گی, آپ ایسا لباس پہنیں گی تو ہوگا آپ کے ساتھ,
اسی طرح یہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ صحافی ہیں، آپ ایسا کریں گے تو آپ سوشل میڈیا پہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو ایسا ہوگا نہیں، اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. اگر آپ کوالٹیٹیو ایک اسٹڈی کریں اس قسم کے تمام اکاؤنٹس کی جو اس قسم کی گندی گالیاں دے رہے ہیں خواتین صحافیوں کو اور ان کی جینڈر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہی تمام اکاؤنٹس جو ہیں وہ آج کل یہ مینار پاکستان اور نور مقدم کے واقعے کے بعد سے لوگوں کو یہ سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے معاشرے کی جو نظریاتی اساس ہے اس کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں یہ جو ہم بار بار جو ہم صحافیوں کا جو ہم نے پہلا سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا، ہمارا یہی نقطۂ نظر تھا. ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو حکومتی نمائندے ہیں وہ یہ زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ بولتی ہیں، یہ جھوٹی ہیں، اور وہ اپنے پھر جو کارکن ہیں ان کو انکریج کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح یہ اینٹی اسٹیٹ کی رپورٹ جو آئی تھی جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ نے جاری کی تھی، اس پہ فواد چودھری صاحب جو انفارمیشن منسٹر ہیں اور جو ہمیشہ اپنے آپ کو ہمیشہ بہت لبرل پیش کرتے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ یہ جو پاکستان از ناٹ سیف فار ویمن، یہ جو ایک ٹرینڈ چلا تھا یہ بھی ریاست کے خلاف تھا، یہ مخالفت کر رہا تھا. تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ سوال جو آپ کا پسند کا نہ ہو، اگر آپ وہ اعداد و شمار جو شاید آپ کے خلاف جاتے ہوں وہ پیش کریں، اگر آپ ایک اور نقطۂ نظر رکھیں، ڈسینٹ کو تو ہم بالکل کرش کرنے کی کوشش کریں. اور آپ اس کا ایک مثال یہ دیکھیں کہ یہ جو ابھی حال ہی میں جو پی ایم ڈی اے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک ریگولیٹری اتھارٹی جو تمام میڈیا کو دیکھے گا اور ریگولیٹ کرے گا، اور جو پیمرا جس طرح سے کام کرتا ہے، پی ٹی اے جس طرح سے کام کرتا ہے، کیا ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ریاست ہے یہ واقعی یہ میڈیا کے کارکنان کے لیے کام کرے گی یا فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے کام کرے گی؟ کیسے کر سکتے ہیں جب آپ انڈیویجولز، جیسے مثال کے طور پر یہ جو ایک ڈرافٹ بنی ہے اس میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیویجولز رجسٹر بھی اپنے آپ کو کریں گے اور پھر وہ ایک فائن دیں گے، ادا کریں گے. یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ انسٹیڈ آف بینگ ڈسکریجڈ، یہ جو کرنٹ حکومت ہے یہ تو انکریج ہوتی جا رہی ہے اور آگے بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے کیونکہ وہ جو آوازیں جو شاید یا لوگ جو ریزسٹ یا مزاحمت کر سکتے تھے وہ آہستہ آہستہ سے ان کو مین سٹریم سے بھی ہٹا دیا جا رہا ہے، ان کی کریڈیبلٹی کو متاثر کیا جا رہا ہے، and they're just determined to continue. بالکل. اور اس حوالے سے اگر آپ، کیونکہ بڑے کمپیریزنز ڈرا کیے جاتے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا پالیسی اور عمران خان صاحب کی میڈیا پالیسی کے بیچ میں، تو ایک خاتون صحافی کے ساتھ 2016 کی الیکشن کیمپین سے پہلے کینڈیڈیٹ ٹرمپ کا ایک مکالمہ ہوا اور وہ انہوں نے اس کو ایک میٹنگ میں دہرایا. میں ان کا نام بھول رہا ہوں لیکن یوٹیوب پہ وہ پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جب میں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ پوچھا کہ تم کیوں اس طرح سے میڈیا کو ٹارگٹ کرتے ہو، تو اس نے یہ جواب دیا کہ میں جان بوجھ کر ایسا کرتا ہوں تاکہ جب یہ میڈیا میرے بارے میں کوئی بات کرے تو میں لوگوں کو کہہ سکوں کہ دیکھو میں نہ تمہیں کہتا تھا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. بالکل ایبسولوٹلی. یہ تو کلاسک آپ کا جو پروپیگنڈا ہے یا پروپیگنڈس ہے، یہ ان کی پلے بک، رول بک جو ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے کچھ سال پہلے جب ہم مہنگائی کی بات کر رہے تھے اور میں خود بھی شاید اس میں شامل تھی، جب ہم لوگوں سے جا کر پوچھ رہے تھے کہ کچھ مہنگائی ہوئی نہیں ہوئی، کیسا گزارا ہوتا ہے، جیسے ایک ہوتا ہے آپ واکس جو کرتے ہیں. تو مجھے ابھی تک یاد ہے عمران خان صاحب کی تقریر تھی کہ وہ چلے جاتے ہیں لوگوں کو پوچھتے ہیں تبدیلی کیسے تھی وغیرہ وغیرہ، یہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے. لیکن اب آپ جب اعداد و شمار اور انفلیشن کی فگرز دیکھیں تو لوگوں کی یہ تاثر جو تھا یہ غلط تو نہیں تھا. جو ہمارا سوال تھا، جو صحافیوں کا سوال ہے، کیونکہ بنیادی طور پر کوئی بھی حکومت آتی ہے لوگوں کی زندگیاں بہتر اور آسان بنانے کے لیے آتی ہے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں، ان کو پانی خریدنا نہ پڑے، ان کو نوکریاں ملے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو نظر آتا ہے. اور بار بار آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب عمران خان صاحب کو جب پوچھا جاتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے کہ آپ کی میڈیا میں یہ مسئلہ ہے اور آزادی کا مسئلہ ہے، تو وہ ہمیشہ اٹس اے سیم تھنگ ویئر آپ بار بار آپ کہنے سے ایک جو ریالٹی ہے، جو حقیقت ہے، اس کو بدل نہیں سکتے کہ نہیں ہمارا تو میڈیا برطانیہ سے بھی زیادہ آزاد ہے. اس کی مثالیں بھی دی جاتی ہے لیکن آپ چھپا نہیں سکتے. اب تو میرے خیال میں کہ یہ جو خاص طور پہ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے اور کس طرح سے تمام جو بڑی یونینز ہیں
اور اخبار ہیں، یہ سب اس کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کریں. میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے. ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ بار کاؤنسلز بھی ہیں، وہ بھی مدد بھی کر رہے ہیں ان صحافیوں کو جن کو خاص طور پہ ہدف بنایا جا رہا ہے پیکا لاز کی جانب سے. تو کچھ حد تک تھوڑی بہت مزاحمت تو ہے، اور حقیقت تو سب کے سامنے ہے. اور آپ لوگوں کو یا اپنے فالوورز یا سپورٹرز کو تو بتا سکتے ہیں، لیکن جب آپ انٹرویوز کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ کیونکہ فی الحال ابھی آپ کا اللہ کا شکر ہے کنٹرول نہیں ہے، وہاں بھی لوگ کافی کھل کے بات کرتے ہیں. تو یہ جو کوشش ہے میری نظر میں الٹیمیٹلی ناکام اس لیے ہوگی کیونکہ پاکستان میں ایک کافی ہماری جو تاریخ ہے، آپ کچھ حد تک آمریت یا کچھ حد تک جو آزادی اظہار رائے اس پر آپ قدغنے لگا سکتے ہیں، لیکن مزاحمت کہیں نہ کہیں سے آتی ہے اور پھر وہ دوبارہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ چیزیں پھر کھلتی ہیں. بالکل، یہ بات حکومتوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ انہیرنٹ ہے اس پروفیشن میں کہ آپ کو پش بیک کرنا ہوتا ہے اس قسم کے اقدامات کے اگینسٹ، اور آئینہ دکھانا ہوتا ہے حکومتوں کو. لیکن المیہ یہی ہے جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ تمام سیاسی جماعتیں جب حکومت میں ہوتی ہیں تو ان کی ترجیحات اور ہوتی ہیں، اور اپوزیشن میں چلی جاتی ہیں تو ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. ایک اور فینومینا جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مطلب ہم سب نے وہ وقت دیکھا ہے جو پری پرائیویٹ ٹیلی ویژن بھی تھا پاکستان میں. آپ کے اختلافات بھی ہوتے تھے اپنے صحافی دوستوں سے، لیکن وہ اختلافات کبھی اس حد تک نہیں پہنچتے تھے کہ باقاعدہ پولرائزیشن ہو جائے میڈیا میں، باقاعدہ دو کیمپس بن جائیں. آپ نے ڈسکریڈٹ کرنے کا ذکر کیا، وہ دونوں کیمپ ایک دوسرے کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کریں ہر بات پہ، جیسے یہ آپ کی جو ہراسمنٹ سے متعلق پٹیشن تھی اس پر بھی ہوا. جب پارٹی کے لائلسٹ یا ایکٹیوسٹ یا لیڈر اس قسم کی حرکتیں کریں وہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن میڈیا کے اندر جو یہ پولرائزیشن ہو گئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، اور آپ کے خیال میں جو کاز ہے جرنلزم کا اس کو کتنا نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے؟ ویسے آپ تو ظاہر ہے بیٹھے ہوئے امریکہ میں، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ پارٹیزن میڈیا جو ہے وہ کیا میں کہوں گی نقصان دہ. ہاں نقصان دہ تو لگتا ہے نا، کیونکہ اگر آپ کی کوئی ایسی انڈیپینڈنٹ، میں یہ نہیں کہوں گی مکمل طور پر کوئی بھی غیر جانبدار نہیں ہو سکتا، سب کی رائے ہوتی ہے، سب کا جھکاؤ ہوتا ہے، لیکن اگر کوشش بھی نہیں ہوتی، اگر آپ چیری پک کریں ہر چیز کو اور ایک آپ ایکٹیویزم کر رہے ہو، تو پھر کسی چیز پہ یقین نہیں رہتا. اور ہوتا یہ ہے کہ پھر سوشل میڈیا پہ یا جو انفارمل چینلز ہوتے ہیں اس پہ لوگ یقین کرنے لگتے ہیں، سازشی تھیوریز جو ہیں وہ رائج ہوتی ہیں، اور کیونکہ آپ کی گیٹ کیپرز پہ کوئی اعتماد نہیں رہتا. So that is obviously where we are. اور آپ ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں اس کی مثال نظر بھی آتی ہے. دیکھیے آپ کو اگین یہ آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستان میں بھی جس کو گھس بیٹھیے کہتے ہیں وہ تو ہمیشہ سے تھے، اور یہ ایک روایت ہے جو ختم نہیں ہوئی. اور ہماری جو جہاں صحافتی تنظیمیں ہیں جن کو متحد ہونا چاہیے تھا جب بھی مشکل وقت آتا ہے، وہاں بھی آپ کو ایک ڈیوائڈ تو نظر آتا ہے. جب میں سوچتی ہوں جب حامد میر صاحب پر جب پہلا جو حملہ ہوا تھا 2014 کی بات ہے، اور جو کوریج آپ کو نظر آتی کچھ خاص میڈیا اداروں کی طرف سے، کیونکہ ان کی ایک ظاہر ایک کاروباری ڈرائیولری بھی ہے، ریٹنگز کی دوڑ ہے، ان کو بھی پیسہ چاہیے، ان کو ویورز چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایک یہ نظریاتی جو لائن ہے وہ بھی آپ کو نظر آ گئی تھی. مجھے ابھی تک یاد ہے کچھ خاص اخبار تھے، کچھ خاص ٹی وی چینلز تھے جو ایک طرح سے رپورٹ کر رہے تھے اور دوسرے تھے جو دوسری طرح سے رپورٹ کر رہے تھے. تو وہ جو ایک لائن یا پارٹیزن شپ تھی نا، مجھے 2014 سے زیادہ نظر آئی ہے. اور کیونکہ اب آپ ان ہائنڈ سائٹ دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ شاید یہ جو ابتدا تھی، یہ جو آج کا دور ہے پاکستان میں، شاید ابتدا وہیں سے تھی. یہ جو تجربہ تھا، وہ ایکسپیریمنٹ تھا، وہ اب آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، رنگ لا رہا ہے. جہاں آپ کی مین سٹریم پر وہی 4 لوگ ہیں جو آ کے بات کرتے ہیں، کوئی آپ ڈائیورسٹی یا کچھ ڈسینٹنگ وائسز، آپ سینسرشپ کی بات ہوتی ہے، آپ انوائٹ بھی نہیں کر سکتے، دعوت بھی نہیں دے سکتے، وہ منع کر دیا جاتا ہے، آفر ان کو کر دیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں ابتدا وہ نظر آتی ہے. نقصان تو یہی ہے کہ پھر لوگ یقین نہیں کرتے، سوشل میڈیا کی طرف توجہ ان کی دیتی ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں، اور آپ کو بھی اچھی طرح کچھ اندازہ ہوگا، مجھے یہاں بیٹھ کے اسلام آباد میں پتا ہے کہ پھر اب کلٹیویٹ کیا جا رہا ہے آلٹرنیٹیو میڈیا کو، اور یہ ریاست کی طرف سے کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کی جو مین سٹریم کو
کریڈیبلٹی اور بھی خراب ہو جائے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ ینگ نوجوان اسپائرنگ صحافی ہیں جن کو ایکسیس ہوتا ہے, کچھ معلومات ہوتی ہے تو کچھ ان کے پاس شاید سچ بھی ہو, اور پھر وہ متبادل جو ہے وہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ ان کو چلیں میں اتنا ہی کہہ دیتی ہوں کہ ان کو ایکسیس ملتا ہے تو ان کے پاس کچھ حد تک معلومات. دیٹ از آلسو جسٹ ایز اے کاؤنٹر ٹو اینی بڈی جو شاید بے روزگار ہو گیا اور اپنا یوٹیوب چینل اس نے شروع کر دیا ہوگا. سو اٹ از اے ویری سوفسٹیکیٹڈ وے ٹو کنٹرول انفارمیشن اس وقت جو پاکستان میں حالات ہیں. بالکل. اور دیکھیں نا سوشل میڈیا کے حوالے سے تو دو بڑی واضح لائنز ہیں, ایک پاپولیرٹی کی ہے, ایک کریڈیبلٹی کی ہے, اور یہ فیصلہ ہر ایک نے خود کرنا ہے کہ اس کو کون سی لائن پرسو کرنی ہے اور اس کا جو ایونچوئل گول ہے وہ کیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی فیملی لائف کا بھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا. ہم سب لوگ جو اس پروفیشن میں رہے ہیں, ہم کچھ عرصے کے بعد جان جاتے ہیں کہ پروفیشنل ہیزرڈز کیا ہیں اور ان سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. لیکن جو آپ کی فیملی ہے, خاص طور پر بطور ایک خاتون صحافی کے, جب ان کو اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں سوشل میڈیا پر یا جس قسم کے تھریٹس آپ کو ملتے ہیں, وہ پھر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں اس پر, اور آپ ان کو کس طرح سے سمجھاتی ہیں؟ یہ بھی ایک بہت ایک بڑا مشکل سفر رہا ہے کہ آپ نے اپنے خاندان کو کس طرح سے. میں پہلی اپنے فیملی میں شاید دوسری صحافی ہوں, پہلی خاتون صحافی ہوں. بلکہ میں بھی بتا دوں کہ میری نیس ہے, وہ بھی چاہتی ہے صحافت میں چلی جائے, تو میں نے کسی کو متاثر بھی کیا ہو فیملی میں. لیکن اس میں شروع میں مجھے کچھ تو جیسے میری اپنی والدہ جو ہیں ان کو بہت تھا کہ تم ٹیچر کیوں نہیں بن گئی تھی, جب دیکھ رہی تھی کہ کس قسم کی میری ٹائمنگز تھی, ورک آورز تھے. تو ایک یہ کیونکہ اگین ہمارا ایسا پروگریسو خاندان ہے کہ کوئی ایسا روکتا تو نہیں ہے, لیکن تشویش کا اظہار ضرور کرتے ہیں کہ ٹیچر بن جاتی, اچھا چھوڑ دو, زیادہ ایسی سٹوری کبھی نہ کرنا جس سے تمہیں مشکل ہو, یہاں نہ جانا وہاں نہ جانا. مجھے یاد ہے لال مسجد کا جب آپریشن شروع ہوا تھا اور مجھ سے رہا نہیں گیا, میں اس وقت ڈان نیوز میں کام کر رہی تھی اور میں چلی گئی وہاں رپورٹنگ کرنے لیے, کسی کو نہیں بتایا. پھر بعد میں جب ٹی وی پر انہوں نے دیکھا تو پھر مجھے فون کال آنے شروع گئے میری فیملی کی طرف سے, والدہ کی طرف سے خاص طور پہ, کیا ہمبر تم کیسے چلی گئی, یہ کیا کیا, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. سو میں یہ کہوں گی کہ جو میں کرنا چاہتی تھی میں نے کبھی کبھی چھپ کے کیا, اور یہ شاید اچھی مثال نہیں ہے لیکن وہ مجھے اس وقت زیادہ آسان لگا. پھر آہستہ آہستہ میرے خیال میں کہ سب لوگ پھر خود ہی عادی بھی ہو گئے, ان کو مجھے شاید اتنا ڈرنا نہیں چاہیے تھا, چھپانے کی ضرورت شاید اتنی نہیں تھی, وہ سمجھ گئے کہ ایسا ہے, اور میں اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھتی ہوں, کوشش کرتی ہوں. اور یہ this is something that I love very much and I would be happier doing it بجائے کہ یہ میں ایسے پیشے میں چلی جاؤں جہاں زبردستی, کیونکہ شاید زیادہ سیف ہو یا زیادہ آسان ہو, وہ کرتی. تو یہ میرے خیال میں ود ان مائی اون فیملی مائنڈ سیٹ, ان فیکٹ اب میں کہوں گی کہ they become very proud of me as well. سو وہ مائنڈ سیٹ تھوڑا سا بدلا تھا. اس کے میں کہوں گی کہ واحد ایک جو میرے والد, مجھے ابھی تک یاد ہے تنخواہ بہت تھوڑی تھی, آپ نے شروع میں تنخواہ کی بات کی تھی, اتنی تھوڑی تنخواہ کی تھی, مجھے یاد ہے ایک دفعہ تو مجھے ناشتے کے لیے اور پیٹرول کے لیے پیسے بورو کرنے پڑے تھے. تو میں نے کہا کہ اس طرح سے تو گزارا نہیں چلے گا. میں ایک MNC میں ملٹی نیشنل کمپنی میں اپلائی کیا, مجھے آفر بھی آ گئی. تو میں نے ابو سے پوچھا کہ اچھا ابو اب ہو سکتا ہے میں کسی اور جگہ کام کر لوں. تو my father is actually the one who persuaded me not to change my profession as well. تو وہ شاید ایک واحد سپورٹ تھی, لیکن باقی it took time. میں اپنے شوہر کے بارے میں بھی کہوں گی کہ میری بچیوں کو we have shared the burden of caring for our children. اگر مجھے جانا پڑے یا کام زیادہ لمبا کرنا پڑے تو وہ بچیوں کا خیال رکھتے تھے, کھانا کھلاتے تھے. یہاں تک کہ مجھے یاد ہے میں ایک لمبے ایک ٹرپ کے لیے گئی تھی جو 3-4 مہینے کا تھا. میری بچیاں میرے ساتھ گئی تھی, میرے شوہر بھی, انہوں نے چھٹی لی اپنے کام سے, وہ کھانا بناتے تھے, لانڈری بھی کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, میں نوکری پہ جاتی تھی. سو میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسے شوہر بھی ملے جو فلی سپورٹیو. اور یہ جو پریولیج ہے یہ سب لوگوں کو میسر نہیں ہوتا, اس لیے آپ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ
بہت ساری خواتین ہیں جو نہیں اس مقام تک پہنچ پاتی کیونکہ ان کو وہ سپورٹ یا میڈیا ادارے کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے، یا اپنے ان لاز کی طرف سے ان کو نہیں ملتا. یہ صحیح بات ہے. اور یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جہاں ہر پروفیشن کے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، وہاں ان ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے پھر آپ کو ہولسٹک پکچر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ اس انڈیویجول کے بارے میں یہ سمجھیں کہ وہ انڈیویجول اپنے طور پہ سارا کچھ کر جائے گا. بہت سارا ایک سپورٹ گروپ ہوتا ہے جو اس میں اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. تو وہ جب آپ جیسے اویس جب میری بچیاں پیدا بھی ہوئی تھی اور میں دونوں دفعہ کام کر رہی تھی، آخری دن تک میں نے کام کیا، مجھے ایسے بیورو چیف سے یا ایڈیٹرز تھے، حالانکہ کمپنی کا کوئی ایسی پالیسی نہیں تھی، انہوں نے مجھے اجازت دی ہوئی تھی کہ میں اپنی بچیوں کو دفتر ساتھ لے کر آؤں. اور تو یہ میں مانتی ہوں کہ میں پریولیجڈ ہوں اور بہت خوش قسمت رہی ہوں اس لحاظ سے. بالکل. مجھے خود یہ یاد ہے، میرے دونوں بچے جب پیدا ہوئے تو آئی واز ایکچولی ان آفس ایٹ دیٹ ٹائم. مجھے دفتر میں یہ خبر ملی کہ بچوں کی پیدائش ہوئی ہے. لیکن ظاہر خواتین کے ساتھ جو یہ چیلنجز ہیں وہ ذرا زیادہ بڑھ جاتے ہیں، زیادہ انٹینسیفائی ہو جاتے ہیں. تو جب آپ نے ایم این سی میں اپلائی کیا تھا، وہ تو شاید ابتدائی دور ہوگا، لیکن اس پورے سفر میں کبھی یہ موقع آیا جب آپ کو یہ خیال آیا ہو کہ یہ میں نے کیا کر لیا اپنے ساتھ، مجھے کچھ اور کرنا چاہیے تھا، کچھ ریگریٹس ہوئے ہوں؟ نہیں، اب بھی جو یہ جو بریکس کی بات کی تھی نا، میں نے کبھی کنسلٹنسی کی، ادھر ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کیا، ہر دفعہ احساس ہوا میں کہاں آ گئی ہوں. وہ اصل دیٹ از ویئر آئی بلونگ، وہ میرا اصل گھر ہے. یہاں میں شاید مہمان کے طور پر کچھ دن کے لیے آئی ہوں مہمان کے طور پر، لیکن وہ اصل گھر ہے، یہی کام کرنا ہے. تو یہی یہ بات ہے کہ وہ صرف ایک دفعہ میں نے سوچا کہ شاید مجھے کریئر تبدیل کرنا چاہیے، اس کے بعد سے کبھی بھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ کچھ اور کر لوں. بالکل. اسی لیے شاید یہ کہتے ہیں کہ ونس اے جرنلسٹ آلویز اے جرنلسٹ. لیکن اس فیلنگ کو کوئی اور وہ شخص سمجھ نہیں سکتا جس نے یہ کام نہیں کیا اور لمبے عرصے تک نہیں کیا. فائنلی میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جیسے آپ اپنی نیز کا ذکر کر رہی تھیں، اب وہ جو نئے لوگ ہیں جو آپ کو ایز اے رول ماڈل دیکھتے ہیں، خاص طور پر لڑکیاں جو صحافی بننا چاہتی ہیں، ان کو کیا مشورہ دیں گی آپ کہ کیا یہ پروفیشن جو ہے یہ تیار ہے ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے؟ کس قسم کے چیلنجز ہیں؟ ان کو کیا سوچ کے اس پروفیشن میں آنا چاہیے؟ کچھ تو ہمارے شاید مرد اور خواتین صحافیوں کے کامن چیلنجز ہیں کہ جاب انسیکیورٹی ضرور ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بڑی زبردست اچھی تنخواہ شروع میں ملے یا بیچ میں ملے، مشکل وقت ہوگا. آپ کی نیند خراب ہوگی، یہ آپ کے لیے تیار ہونا چاہیے ہوگا. آپ کو کبھی کئی دن تک بغیر کیا کہتے ہیں بغیر یہ سوچے کہ کہاں کھانا ملے گا، کہاں جانا، سو وداؤٹ اینی کمفرٹ آپ کو کام بھی کرنا پڑے گا، رات گزارنی پڑے گی. تو یہ میرے خیال میں ایک کامن ہے جو مرد اور خواتین کے درمیان ایک کامنالٹی ہے. میں خواتین کو، خاص طور پر لڑکیوں کو، میں یہ مشورہ ضرور دیتی ہوں کہ آپ ایک تو آپ پرسسٹ ضرور کریں. مشکل وقت ہوگا یا لوگ آپ کو سیریسلی نہیں لیں گے یا آپ کو ہراساں کریں گے وغیرہ وغیرہ، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن یو مسٹ پرسسٹ کیونکہ اس کی ڈیویڈنڈز بہت ہیں، اسپیشلی اف یو ٹرولی بلیو ان واٹ یو ڈو. اور جو میرا یقین یہ ہے کہ جو پبلک ہے، جو عوام ہے، ان کو حق ہے کہ ان کو معلومات ان تک پہنچے جو صحیح ہو، جو مصدقہ ہو، اور جو ہر جو سوری یہاں تھوڑا سی عوام کو اس معلومات کا حق ہے. یہ جمہوریت کا بہت اہم میرے خیال میں کہ حصہ ہوتا ہے یہ صحافت. اس کی اہمیت اور اس کی جو ویلیو ہے اس کی یہ بہت زیادہ ہے. تو یہ یقین اگر آپ میں ہو تو آپ پرسس کریں گے. دوسرا یہ کہ ڈونٹ لیٹ پیپل put you down. Don't let people آپ اجازت مت دیں ان لوگوں کو جو آپ کو انڈر ویلیو بھی کریں اور ساتھ ساتھ آپ کو ہراس بھی کریں. اور اگر ہراس کریں تو آپ فوراً آپ رپورٹ کریں، آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، آپ خواتین کی جو ایون جو تنظیمیں، جو صحافتی تنظیمیں ہیں، ان کو رپورٹ کریں. بہت ساری خواتین ہیں جو مدد کرتی ہیں، وکیل ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں.
تو اگر آپ کے ادارے کے اندر آپ کو سنا نہیں جا رہا تو آپ یو شوڈ گو پبلک ود اٹ، کیونکہ ایک یہی طریقہ ہے. سو یہ 2-3 میرے خیال میں تجاویز ہیں، یا کچھ میں سمجھتی ہوں کہ کچھ ایکسپیرئنس میں رہا ہے where you must persist, you must be bold, and you must be open about any threats that you receive. اور لفافے کتنے عرصے کے بعد ملنے شروع ہوئے؟ وہ ابھی تو میں انتظار ہی کر رہی ہوں، 20 سال ہو گئے ہیں، ایک لفافہ مجھے ابھی تک کوئی بھی ملا نہیں ہے. یہ ہے کہ جو انتظار کریو. آپ مجھے بتائیں اویس، آپ کو پہلا لفافہ کب ملا تھا؟ دیکھیں نا، میں تو لفافوں کی امید میں نے زندگی گزار دی، اور آخر جب میری امید ختم ہو گئی تو میں نے پروفیشن بدل لیا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے پہلا ایک ریویو کیا تھا، مجھے اسائنمنٹ ملی تھی کہ میں نے آئس کریم پارلر کا ریویو کرنا ہے. تو اس وقت مجھے اتنی زیادہ گلٹ ہو رہی تھی کہ یہ تو میں نے مفت میں ان کی کھا لی، اب مجھے ان کی صرف تعریف ہی کرنی پڑے گی. تو وہ ابھی تک وہ جو کشمکش ہے مجھے ابھی تک یاد ہے. تو شاید میرا پہلا لفافہ جو تھا وہ آئس کریم تھی. لیکن ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ خاص طور پر جو آپ کو زیادہ پسند کرتے ہیں کوٹ ان کوٹ، وہ یہ سمجھ لیں گے کہ آپ یہ جو بار بار بریکس لیتی ہیں تو وہ آپ نے اتنے لفافے اکٹھے کر لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو تنخواہ کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ میں بتا دوں اور یہ میں سب کو واضح کر دوں کہ میں ایک تو میرے اور میرے شوہر کی ایک اگریمنٹ ہے، ہم وہ پارٹنرز، تو ہمارے گھر کے خرچے میں بھی شراکت داری ہے. میری اپنی کبھی سیونگز ہوتی ہیں کسی بھی نوکری سے، جیسے آپ کا تھوڑا سا کیومولیٹ ہو جاتا ہے، تو میں جب بریک لیتی ہوں میں وہ پیسے استعمال کرتی ہوں یا کنسلٹنسی کرتی ہوں. وہ میں کسی سے لفافے کبھی نہیں لیے اس آئس کریم کے علاوہ، مجھے یاد ہے. چلے امبر، میرا خیال ہے کہ آج کی نشست میں ہم نے بہت ساری ایسی چیزوں پر گفتگو کی ہے جن سے لوگوں کو آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں بھی کچھ کلیئرٹی ملی ہوگی، اور اس پروفیشن کے حوالے سے جو آپ کے نظریات ہیں، اور خاص طور پر خواتین صحافی جس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرتی ہیں ان کو سمجھنے میں بھی مدد ملی ہوگی. یہ سلسلہ ہم آئندہ بھی جاری رکھیں گے. آج وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ، اٹ واز اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو، اور آپ نے موقع دیا، میں اس کی بہت شکر گزار ہوں. بالکل. اور آپ سب لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے. امبر اور ان جیسے اور دوستوں سے ہم درخواست کرتے رہیں گے کہ یہ یہاں دوبارہ آئیں اور یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچے. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.